بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، اسلام اسٹڈی سرکل کی اس نشست میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور حسب روایت ہم اپنی اس نشست کا آغاز قرآن مجید کے ایک مقام سے کریں گے، اور انشاءاللہ اس کے بعد حدیث نبوی کی طرف آئیں گے۔ اس کے بعد ہم کتاب مقدس سے کچھ حصہ پڑھیں گے، اور ایک موضوع پہ ڈسکشن کرنے کے بعد پھر آپ کے لائیو سوالات کے لیے میں حاضر ہوں گا۔ ہم قرآن مجید سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں خواتین حضرات۔ قرآن مجید کی آیت کو ہم آج ڈسکس کریں گے۔ خواتین حضرات، یہ سورہ نساء ہے، اور اس کی یہ 136 نمبر آیت ہے، اور اس کا عنوان جو دیا گیا ہے وہ یہ ہے بلیف ان آل ڈیوائن بکس، یعنی ساری کی ساری جو آسمانی کتابیں ہیں ان پر ایمان لانا۔ خواتین حضرات، اس کا الفاظ اس کے یہ ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ Believers profess faith in God and in His messenger, in the book He has revealed to His messenger, and also in the book He revealed earlier. And remember that he who denies God, His angels, His books, His messenger in the last day has strayed far. So آپ یہ دیکھ سکتے ہیں خواتین حضرات کہ یہ جو قرآن مجید کی جو آیت ہے، یہ اصل میں یہ بتا رہی ہے کہ ایمان لانے کے حوالے سے جو ہمیں ہدایات دی گئی ہیں، ایمان کے پہلو سے جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ آمنو یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ۔ تو آپ یہ دیکھیے، یہ جو تکرار ہے ایمان کی کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ، تو ظاہر ہے اس کا ایک مطلب ہے کہ یہ بتانے کے لیے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو حقیقی طور پر ایمان لے کے آؤ، ورنہ تو ایمان تو وہ لا چکے ہیں، کیونکہ الذین آمنوا سے ان کا ذکر تو ہو گیا اہل ایمان کا، لیکن پھر سے کہا گیا کہ آمنوا باللہ۔ وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ کہ جو آلریڈی ایمان لا چکے ہیں وہ حقیقتاً بھی اب ایمان لے کے آئیں اللہ تعالیٰ پہ، اس کے رسول پہ، اس کتاب پہ جو کہ اس کے رسول پہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، ان پہ جو نازل ہوئی ہے۔ ظاہر ہے یہاں کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، اور پھر یہ کہا گیا کہ والکتاب الذی انزل من قبل، وہ کتاب جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ ظاہر ہے اس کی طرف اشارہ جو ہے وہ تورات کی طرف ہے، اور تورات چونکہ قرآن مجید سے نازل ہونے والی جو پچھلی کتاب ہے اس میں جو اصل کی حیثیت رکھتی ہے وہ تورات ہی ہے۔ انجیل اصل میں اور جو زبور ہیں وہ اصل میں اسی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسی تورات کے تکملہ کے طور پہ، یعنی اس کے سپلیمنٹس ہیں۔ اصل کتاب جو ہے وہ تورات ہی ہے، اور اسی وجہ سے ہمیں یہ پتہ ہے کہ حضرت مسیح نے خود بھی یہ کہا کہ میں کتاب کو مکمل کرنے آیا ہوں، تورات کو مکمل کرنے آیا ہوں، اس کو منسوخ کرنے نہیں آیا۔ اصل کتاب قرآن مجید جس کی حیثیت قرآن کی طرح کی ہے وہ تورات ہی ہے۔ اور پھر دیکھیے الفاظ کیا ہیں، آگے کے الفاظ یہ ہیں کہ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ یعنی جو پھر اللہ کا انکار کرتا ہے اور اس کے فرشتوں کا انکار کرتا ہے اور اسی کتابوں کا انکار کرتا ہے اور اس کے رسول کا انکار کرتا ہے اور روز آخرت کا انکار کرتا ہے، تو اس کے بارے میں جو وعید ہے، اس کے بارے میں جو تفصیل سے بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ پھر وہ دور کی گمراہی میں مبتلا ہو گیا، یہ اسٹریٹ فار ضل ضلالا بعیدا۔ اس سے خواتین حضرات جو ہم اکثر ڈسکس کرتے رہتے ہیں جو پہلو، اس سے یہ واضح رہنا چاہیے کہ ایمانیات کا ایک جز یہ ہے، یعنی ایمانیات ظاہر ہے ایک کمپریہنسو چیز ہے، لیکن an important part of this faith is that you have to believe in all the books of God, all the books of God، یعنی جو بھی خدا نے کتابیں نازل کی۔ اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جب قرآن مجید نازل ہو رہا ہے اور جس میں آیت آئی ہے، تو ظاہر تورات تو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہے، اور اس تورات میں تبدیلی بھی ہو چکی ہے، اس کا ترجمہ ہی ہمارے پاس اس وقت موجود تھا، وہ اصل کے لحاظ سے موجود نہیں تھی۔ تب بھی قرآن مجید نے یہ کہا کہ وہ کتاب جو اس وقت موجود ہے، جو اپنی اصل شکل میں نہیں ہے، جو اب ترجمے کی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھی، ظاہر اس کے بعد بھی تراجم ہی ہیں جو ہم تک پہنچے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اگرچہ کہ کتاب میں کوئی تبدیلی واقع ہو گئی ہے یا اس کتاب کی اصل موجود نہیں ہے، بلکہ یہ کہا کہ جیسی بھی یہ ہے اس پہ آپ کو ایمان لے کے آنا ہے۔ اور میں اس چیز کو بھی آپ کے سامنے بار بار ایکسپریس کرتا رہتا ہوں کہ دیکھیے ایمان جب لایا جاتا ہے تو یہ کوئی اندھا بہرا ایمان نہیں ہوتا، اٹس ناٹ اے بلائنڈ فیتھ۔ تو ایمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سمجھ کے ایمان لائیں۔
جس کا آپ سے آپ پھر تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں اور سمجھ کے ایمان لانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو پچھلی کتابوں کو پڑھنا ہوگا، اور تورات کو پڑھے بغیر چارہ نہیں ہے۔ تورات جو ہے وہ اس پر ایمان لانے کا ایک تقاضا یہ ہے کہ اس کو آپ پڑھیں، ورنہ آپ کا جو فیتھ ہے، آپ کا جو ایمان ہے، وہ ایک اندھا ایمان ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اندھا ایمان جو ہے وہ کبھی بھی معتبر نہیں ہوتا۔ تو یہ چیز ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے، اور ہم مسلمان اس چیز کو اکثر و بیشتر بھولے ہوئے ہیں۔ دیکھیے کہ قرآن مجید سے جو ہمارا تعلق ہے وہ بھی وی آر ناٹ ویری پراؤڈ آف اٹ، ہونا چاہیے اتنا نہیں ہے۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر قرآن مجید سے ہمارا تعلق اتنا کمزور ہے تو جو پچھلی کتابیں ہیں، پچھلی آسمانی کتابیں ہیں، تورات ہے یا انجیل ہے، ان سے تو ہمارا تعلق نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے جس کی وجہ سے میں ہمیشہ اسٹڈی سرکل کے ایک جز کے طور پہ یہ چیز رکھتا ہوں کہ ہمیں پرانی کتابوں میں سے جو کتابیں میسر ہیں، جو اویلیبل ہیں، ٹرانسلیشنز اویلیبل ہیں، ان کو ہم نے ان پر ایمان لے کے آنا ہے، اور ایمان لانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کو پڑھیں اور ان کو پڑھائیں، اور اس بات کو اپنی نیکسٹ جنریشن تک منتقل کریں۔ یعنی ہماری جو آئندہ نسل ہے اس تک یہ بات پہنچنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں، ان کتابوں کو پڑھنا ضروری ہے، ان سے آپ کو بہت کچھ، یعنی اگرچہ کہ یہ ترجمے کی شکل میں موجود ہیں، ایون دو دے آر ان ٹرانسلیشن فارم، اس کے باوجود ان سے ہمیں آج بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں اگر ہم کو قرآن کی روشنی میں پڑھیں گے کہ جس میں آپ کو بہت ہدایت ملے گی۔ آپ کو خاص طور سے اگر آپ زبور پڑھیں گے تو اگر کبھی آپ کا دل اداس ہو، دل پہ پریشانی ہو، دل کے اندر ایک ہوتا ہے نا ڈس اپوائنٹمنٹ بعض دفعہ انسان کے اندر آ جاتی ہے، تو اس موقع پہ زبور جو ہے وہ بہت زبردست چیز ہے پڑھنے کے لیے۔ آپ کبھی پڑھ کے دیکھیے، آپ کو لگے گا جیسے آپ کی اپنے دل کی آواز ہے جو اس کے اندر ایکسپریس کی گئی ہے، اور اس دل کی آواز کی جو ایکسپریشن ہے وہ اتنا فطری ہے، اتنا نیچرل ہے، اس میں اتنا سوز ہے کہ آپ کو لگے گا کہ جیسے آپ کا اپنا مسئلہ ایڈریس ہو رہا ہے۔ یہی معاملہ آپ کو انجیل کے بہت سارے پیسیجز میں لگے گا۔ حضرت مسیح جس دور میں پیدا ہوئے، اس دور میں جو یہودی تھے، اگرچہ حضرت مسیح آخری یہودی ہیں، ظاہر ہے، he was the last Jewish prophet ہم کہتے ہیں، اس زمانے میں انہوں نے دین کو ایک احکام کا مجموعہ بنا دیا تھا، یعنی اس کی جو روح تھی، اس کی جو اسپرٹ تھی، وہ بالکل ڈینٹ ہو گئی تھی، وہ موجود نہیں تھی، اور ان جو احکام تھے ان کو بھی قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ ان کی سرکشی کی وجہ سے ان کو ایکسٹرا احکام دیے گئے، ایکسٹرا ڈائریکٹیو دیے گئے جو سخت تھے ان آرڈر ٹو پنش them۔ اور قرآن یہ کہتا ہے کہ ذالک ببغیہم، یعنی ان کی سرکشی کی وجہ سے، بیکاز آف their rebellious nature certain directives were given to the Jews just to let them know کہ وہ کتنی ان کے ساتھ جاتی انہوں نے کی ہے، تو اس کے جواب میں خدا ان کو اس کی سزا دے رہے ہیں۔ تو حضرت مسیح نے آ کے وہ جو حکمت کا پہلو ہے دین کے اندر، اس کو اجاگر کیا، اور قرآن نے اس کو ریفر کیا اور یہ کہا ہے کہ حضرت یہ جو تورات ہے یہ سراسر قانون ہے، اور یہ کہا ہے کہ جو حکمت ہے یہ سراسر، یعنی انجیل جو ہے اس میں سراسر حکمت ہے۔ حکمت سے کیا مراد ہے؟ یہ دین کی اصل ہے، یعنی ایمانیات اور اخلاقیات۔ تو آپ یہ دیکھیے گا کہ جب آپ انجیل پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ بہت ساری ایسی باتیں جو حضرت مسیح سے منسوب ہیں، جو وہ انہوں نے کی ہیں، وہ ایسی عالمگیر اخلاقیات سے متعلق ہیں، یونیورسل ٹروتھس ہیں، کہ وہاں پہ بھی آپ کو محسوس ہوگا کہ جیسے یو آر بینگ ایڈریسڈ اینڈ اٹ از یور پرابلم دیٹ از بینگ ایکچولی انڈر ڈسکشن۔ تو جیزس کے زمانے میں جو جوز کا حال تھا، اگر میں یہ کہوں کہ شاید اس کے بہت قریب ہمارے ہاں ہمارے علماء کا حال ہے، کہ جنہوں نے دین کو ایک سٹرکچر تو بنا دیا ہے، اور وہ سٹرکچر بھی لوگوں کے لیے بھاری بنا دیا ہے، لیکن اس کے اندر جو حکمت ہے، اس کے اندر جو روح ہے، اس کے اندر جو اسپرٹ ہے، اس کے اندر جو وزڈم ہے، اس کے اندر جو گہرائی ہے، اس سے ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کیا چیز ہے کہ جس سے ہم محروم ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے اتنا ہی، اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ آج کل کے زمانے میں انجیل اور زیادہ ریلیونٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ جیسے حضرت مسیح کے زمانے میں ان کے اپنے علماء نے تورات کو اس طرح سے پیش کر دیا تھا کہ اس کی روح نکل گئی تھی، تو انفارچونیٹلی آج کے ہمارے جو اسکالرز ہیں، ہمارے جو روایتی علماء ہیں، ان کی بڑی عزت ہم کرتے ہیں، لیکن بہرحال ایک چیز جہاں ایک ضرورت ہے کہ اس کو پوری کریں، وہ یہ ہے کہ انہوں نے دین کو ایک احکام کا ڈھانچہ، فقہ کا ڈھانچہ، اور فقہ ایک ایسی بھاری فقہ بنا دی ہے کہ جس کے نتیجے میں جو خدا کے ساتھ تعلق کے پہلو سے باتیں ہونی چاہیے، جو گاڈ کنیکشن کو اسٹرانگ کرنے کے لیے حکمت کا پہلو ہے، جو ایک خدا کی طرف رجوع کا پہلو ہے، وہ وہاں نظر نہیں آتا۔ اور پھر اس خالی جگہ کو پر کرنے کے لیے ہمارے ہاں تصوف سے لوگ سہارا لیتے ہیں،
تصرف ایک ایسی چیز ہے جو اپنے کانسیپٹ میں تو بالکل ایک متوازی چیز ہے مذہب کے، یعنی اسلام سے بالکل ایک پیرالل چیز ہے، لیکن یہ بات صحیح ہے کہ اس کی بعض پہلو ایسے ہیں جو اس کے ظاہری پہلو ہیں، جس میں آپ کے اندر الہیت پیدا کی جاتی ہے، جس کے اندر آپ کے اخلاق کو بہتر کیا جاتا ہے، تو پھر لوگ اس فقہی ڈھانچے سے جب بیزار ہوتے ہیں تو پھر وہ تصوف میں جا کے پناہ لیتے ہیں. تو یہ ایک بالکل عام روش ہے. جبکہ اگر آپ قرآن مجید کو سمجھیں اور قرآن مجید کے حوالے سے بھی انجیل کو سمجھیں اور پچھلی کتابوں کو سمجھیں تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی کتاب جو ہے اس کے اندر یہ دونوں چیزیں موجود ہیں. قرآن نے لیٹر اور اسپرٹ دونوں ہی کو اپنے اندر انکمپس کر لیا ہے، یعنی قانون بھی ہے اور قانون کے اندر جو حکمت ہے، جو سوز ہے، جو اس کی جو اسپرٹ ہے، وہ بھی موجود ہے. سو اس کے علاوہ خواتین حضرات آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ قرآن مجید کئی جگہوں پہ بائبل کو ریفر کرتا ہے. بہت سارے قوانین جو ہیں، جیسے دیکھیے حرابہ کا جو قانون ہے جو بیان ہوا اس کو، یا قتل نفس کا جو یعنی حرابہ نہیں، قتل نفس کا جو قانون ہے جس طرح سے وہ بیان ہوا، اس کو قرآن مجید ریفر کر کے کہتا ہے کہ من اجل ذالک، یعنی یہ جو قتل کا جو معاملہ ہوا حابیل اور قابیل کے درمیان، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اس وجہ سے کہ یہ سارا معاملہ ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ نے قصاص کا جو قانون ہے وہ تورات میں اس کو بیان کیا ہے. تو یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ آئی فار این آئی یا ٹوتھ فار اے ٹوتھ یا ایئر فار این ایئر، یہ بنیادی طور پہ تورات ہی سے ماخوذ ہے. اسی طرح سے اور قوانین بھی ایسے ہیں جو ہم تورات سے دیکھتے ہیں کہ جو بالکل وہی ہیں جو قرآن مجید میں پائے جاتے ہیں. چونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آخری کتاب دی گئی تھی، اور اس آخری کتاب کے اندر خواتین حضرات جو پہلو تھا وہ یہ تھا کہ وہ پچھلی کتابوں پہ ایک مہیمن تھی. قرآن نے یہ ورڈ استعمال کیے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ مہیمن ہے اوور the previous books. مہیمن کا کیا مطلب ہے؟ گارڈین ہے، یعنی it tells us if there is something wrong with the previous books, تو آپ you can weigh them in the scales of the Quran. لیکن بہرحال اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جہاں بائبل کے اندر تحریف ہوئی یا بائبل کے اندر تبدیلی ہوئی، وہ جگہ بھی بڑی متعین ہے، سمجھ میں آ جاتی ہیں. اس میں سب سے بڑی جگہ جہاں پہ تحریف ہوئی ہے، تبدیلی ہوئی ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو پیشن گوئیاں ہیں. یعنی قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے احمد، یہ تورات اور انجیل کے اندر لکھا ہوا موجود تھا. بائی نیم ہی واز مینشنڈ، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یعنی his name he was mentioned by name in these books. تو وہ ظاہر ہے اس وقت موجود نہیں ہے. جو پروفیسیز ہیں ان کو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹا دیا ہے. تو یہ ایک میجر ایریا ہے کہ جہاں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ تورات میں بھی اور انجیل میں بھی تحریف ہوئی ہے، انٹرپولیشن ہوئی ہے، اگرچہ کہ وہاں پہ بھی کچھ نشانیاں باقی ہیں آج بھی، اگر آپ کو غور سے پڑھیں کہ وہ سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کسی اور منطبق نہیں ہو سکتی. لیکن اس کے علاوہ بہت سارے ایریاز وہ ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ کتابیں آج بھی اسی رہنمائی کی جگہ پہ کھڑے ہوئی ہیں جس رہنمائی کی جگہ پہ قرآن مجید کھڑا ہوا ہے. سو میں اپنی اس مختصر سی بات کے بعد خواتین حضرات آپ کو لے چلتا ہوں اب اپنے اگلے حصے کی طرف، اور یہ ہے حدیث جو ہم پڑھیں گے آج. یہ ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے کہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان شر الناس ذو الوجہین الذی یأتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ. Abu Hurairah reported that he heard God's messengers say, the worst amongst the people is he who has two faces. To some people he comes with one face and to others with another face. So یعنی یہ ظاہر ہے کہ ایک ایسی بات ہے جس کو ہم میں سے کوئی پسند نہیں کرے گا. یعنی اگر ہمارے پاس ہمارے دو چہرے ہیں اور ہم دوغلے ہیں، جس کا کہ دوغلا پن ہے کہ آپ ایک کسی کے ساتھ کسی اور طریقے سے پیش آتے ہیں، کسی اور کے ساتھ آپ کا جو اصل کردار ہے وہ نمایاں ہوتا ہے، تو آپ کے اندر ایک لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ ہپوکریٹیکل ایٹیٹیوڈ ہے، ہپوکریسی ہے. یو آر ناٹ دا سیم فار ایوری پیپل. آپ کے ایک سے زیادہ چہرے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر یہ کہتے ہیں کہ ایسے جو لوگ ہیں، ان شر الناس، یعنی لوگوں کے یہ سب سے جو بری کیٹیگری ہے وہ یہ ہے کہ ان کا کوئی ایک فیس نہیں ہوتا. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو پھر ٹرسٹ نہیں کر سکتے. ایسے لوگ کبھی بھی آپ کے خیر خواہ نہیں ہوتے. ایسے وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کہہ لیجئے کہ جو مطلب اپنا پورا کرنا چاہتے ہیں، جیسے ان کا مطلب پورا ہو جاتا ہے وہ اسی طرح سے پھر آپ کے لیے آنکھیں آپ پھیر لیتے ہیں جیسے انہوں نے اوروں سے پھیری ہیں. سو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے اسی طرف ہماری توجہ بھی دلائی ہے کہ دیکھیے آپ جیسے ہیں آپ کو ویسے ہی ہر ایک کے سامنے ہونا چاہیے. آپ کا معیار ایک ہی ہونا چاہیے. آپ کے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی آپ کی کردار کی جب گواہی دے تو آپ کے بارے میں یہ کہے کہ بھئی اس آدمی کی ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اصل کیا ہے، کسی کے ساتھ یہ کس طرح سے گفتگو کرتا ہے، کسی کے ساتھ اس کی کوئی اور اصلیت ہوتی ہے. تو ایک ایسا آدمی کی جس کی اصلیت ہی آپ نہ جانتے ہوں، جو کنسسٹنٹ نہ ہو اپنے رویوں میں، جو کسی کے ساتھ
ایک رویہ اختیار کرے، کسی کے ساتھ دوسرا رویہ اختیار کرے جس کے معیارات ایک نہ ہوں، آبویسلی خواتین حضرات ایسا جو شخص ہوگا وہ کبھی بھی ڈپینڈیبل نہیں ہوگا، رسپانسیبل نہیں ہوگا، وہ مطلبی ہوگا، وہ خوش آمدی ہوگا، تمام وہ جو برائیاں ہم کسی بھی ایسے شخص کے بارے میں سوچ سکتے ہیں وہ اس میں پائی جائیں گی۔ اور دیکھیے اس نصیحت کا مقصد کیا ہے؟ اس نصیحت کا اصل میں مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے گریبان میں جھانکیں کہ کہیں خدا نخواستہ ہم تو نہیں ایسے، یعنی کیا ہم میں تو ایسی نہیں صورتحال کہ اگر کوئی آدمی آپ کی گواہی دے تو اور دو گواہوں کی آپس میں ملاقات ہو جائے اور جب ان سے کہا جائے کہ بھئی میں نے تو اس شخص کو ایسے پایا، تو دوسرا آدمی کہے جی میں تو اسے بالکل اس آدمی کو مختلف پاتا ہوں۔ اس کا جب مطلب ہوتا ہے تو وہ آپ کے پاس چلا آتا ہے اور اب بہت میٹھا بن جاتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ جیسے یہ بہت ہی اعلیٰ کردار کا مالک ہے، لیکن اس کی اصلیت اور ہے۔ تو کسی کی اصلیت اور ہونا and he poses someone to be someone else, I mean, as a person he would like his objective to be achieved. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے ہمیں سب کو اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ دیکھیے تنقید کرنا بڑا آسان ہوتا ہے کسی پہ، لیکن سب سے مشکل یہ ہوتا ہے کہ اس تنقید کو سب سے پہلے آپ اپنے اوپر دیکھیے۔ یعنی میں یہ کہوں کہ لوگوں کے اندر دوغلا پن ہے، یا لوگوں کے اندر یہ جو جیسے قرآن یہ جو حدیث کے الفاظ ہیں ذو الوجہین، اس کے دو فیسز ہیں، he has two faces. So let us first find out کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھی یہ غیر دانستہ طور پہ ہمارے سے بھی یہ معاملہ ہو رہا ہے، بعض دفعہ تو دانستہ طور پہ بھی ہم یہ کرتے ہیں، یعنی ارادی طور پہ بھی، انٹینشنلی بھی، لیکن at times we don't realize that we pose as two different people and at times more than two different people. ہماری اصلیت جو ہے وہ لوگوں کے حساب سے تبدیل ہوتی رہتی ہے اور we become opportunists. ہم اب چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی موقع ملے تو ہم اپنی ضرورت کو اپنا الو سیدھا کر لیں، اپنا مطلب پورا کر لیں۔ تو اس وجہ سے خواتین حضرات یہ ضروری ہے کہ اپنا جائزہ لیتے رہیے۔ ہم سب جب تنقید کریں، جب ہمیں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی طرف سے کوئی نصیحت ہو تو اس نصیحت کا اولین مخاطب ہم ہیں۔ یعنی انفارچونیٹلی ہم جب اس طرح کی کوئی روایت یا حدیث پڑھتے ہیں تو فوراً ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اچھا ہم ذرا دیکھیں لوگوں میں ایسا کون ہے۔ نہیں، لوگوں میں بعد میں دیکھیں، پہلے دیکھیں کہ ہم خود تو نہیں اس طرح کے۔ اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ خود کا جو پہلو ہے یہ دونوں طرح سے ہوتا ہے کہ بعض دفعہ یو ناٹ جسٹ intentionally doing something but something is happening and something is going wrong. So you have to check yourself کہ کہیں میرے سے تو یہ دوغلا پن نہیں ظاہر ہو رہا، کیونکہ ایسا شخص جس کو آپ پسند نہیں کریں گے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر آپ خود وہ بن جائیں تو دوسرے آپ کو پسند کریں۔ تو اس لیے یہ ایک ریالٹی چیک بھی ہے اور اس سے ہمیں ضرور فائدہ اٹھانا رہنا چاہیے۔ اپنے آپ کو اگر آپ نے سنسیئر بنانا ہے، اپنے آپ کو اگر آپ نے پیور بنانا ہے، پاکیزہ بنانا ہے، تو آپ کو ایک شخصیت کا مالک ہونا چاہیے۔ شخصیت کے اندر تضاد ہو سکتا ہے، انکنسسٹنسیز ہو سکتی ہیں، وہ ظاہر ہے کہ ہماری کمزوریاں ہیں، انکنسسٹنسی ایک اور چیز ہے، اور ایک ہوتا ہے جانتے بوجھتے ہوئے آپ یو پٹ اپ ٹو ڈفرنٹ فیسز۔ یہ ہے جو اس روایت میں ہمیں روکا گیا ہے اور اس کے بارے میں ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ آئیے خواتین حضرات اب ہم اپنے تیسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور یہ ہم اس مرتبہ انجیل کا حصہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ چیپٹر نمبر 7 ہے، متی کی جو انجیل ہے، گاسپل آف میتھیو، اور اس کی یہ 12ویں آیت ہے۔ تو اس کے الفاظ یہ ہیں کہ all those things then which you would have meant to do, which you would have meant to do to you, and so do you to them, because this is the law and the prophets. یعنی قانون بھی یہی ہے اور انبیاء کی جو تعلیم ہے وہ بھی یہی ہے کہ آپ جس طرح چاہتے ہیں دوسروں سے، یعنی اپنے بارے میں آپ کو وہ ٹریٹ کریں، آپ ایسا ہی ان کو ٹریٹ کریں۔ یعنی یہی وہ اس مختلف الفاظ میں یہ وہی گولڈن رول ہے جس کو ہم پڑھتے رہتے ہیں۔ سینچریز پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی، اسی طرح سے جیزس سے پہلے بھی بہت ساری ایسی شخصیات گزری ہیں۔ جیسے ہمیں معلوم ہے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو گولڈن رول ہے، گولڈن رول کا کیا مطلب ہے کہ آپ اپنے لیے جو سوچتے ہیں، یعنی جس طرح سے آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ سے رویہ اختیار کریں، آپ کو چاہیے کہ وہی آپ دوسروں کے لیے بھی سوچیں۔ اسی کو کہا جاتا ہے سنہرا پرنسپل یا گولڈن رول۔ اس کو عام طور سے کنفوشیس جو کہ چائنیز فلاسفر تھے ان سے اسکرائب کیا جاتا ہے، لیکن یہ بات اتنی یونیورسل ہے، یہ بات اتنی زبردست ہے کہ یہ ہر سینٹ نے، ہر ساج نے، ہر پیغمبر سے یہ منسوب نظر آتی ہے، اور یہ جگہ جگہ ہمیں یہ ملتی ہے، اور یہ کتنی زبردست بات ہے۔ میں اس کو آپ کو اردو میں بھی اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں کہ بس جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں، آپ چاہتے ہیں نا کہ لوگ ہم سے اچھے ہوں، لوگ ہم سے اچھے بنیں، لوگ ہم سے سچ بولیں، لوگ ہمارے ساتھ عدل سے کام لیں، لوگ ہمارے ساتھ زیادتی نہ کریں، تو یہ دیکھیے جو گولڈن رول ہے وہ یہ کہتا ہے وہی تم بھی ان کے ساتھ کرو، کیونکہ تورات اور نبیوں کی تعلیم یہی ہے۔ تو یہ تورات اور نبیوں کی تعلیم سے مراد یہی ہے
کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں نے یہی ہمیشہ بتایا ہے کہ ڈو unto others as you would like others to do to you. سو یہ ایک ایسی خواتین حضرات ایک سٹینڈرڈ ہے، ایک لٹمس ٹیسٹ ہے کہ جسے ہمیں ایک مرتبہ پھر دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم اس پہ پورے اترتے ہیں. یعنی ہم دوسروں سے کیا کیا توقعات کرتے ہیں. یعنی دوسروں سے ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کسی بھی طرح سے کوئی دو نمبری نہ کریں یا ایسے بہیو نہ کریں کہ جو جسٹس کے خلاف ہو. لیکن پھر یہ چیک کرنا چاہیے کیا ہمارا رویہ بھی یہی ہے، کنسسٹنٹ ہے ہم اس معاملے میں، کیا ہم تو نہیں کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے. یعنی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ لوگ زیادتی نہ کریں، لیکن لیٹس سی کہ ہم بھی یہ کہیں کر تو نہیں رہے. اور یہ اللہ حاصل قیاس یہ ہر چیز میں ہے. یعنی وی جسٹ ہیو ٹو بی کنسسٹنٹ کہ جن جن چیزوں کی توقع آپ لوگوں سے کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ جو لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ غصہ نہ کریں. کوئی بھی نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ لوگ غصہ کریں، لیکن کیا میں اس جگہ پہ ہوں کہ میں لوگوں پر اس سے غصہ نہیں کرتا؟ میں چاہتا ہوں کہ میری کوئی غیبت نہ کرے، ہے نا؟ ہم سب چاہتے ہیں. لیکن کیا ہم بھی اس جگہ پہ کھڑے ہیں کہ ہم لوگوں کی غیبت نہیں کرتے؟ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ اس طرح سے یہ جو ہوتی ہے نا ڈس انفارمیشن یا سنی سنائی بات لوگوں کے بارے میں یا گاسپ کر دی، تو میں چاہتا ہوں کہ میرے بارے میں کوئی بری گاسپ نہ کرے. لیکن پھر مجھے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ کیا میں بھی اس طرح کرتا ہوں کہ میں گاسپ نہیں کرتا اوروں کے بارے میں. کیونکہ دیکھیے یہ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ بہت آسان ہے تنقید کرنا دوسروں پہ، لیکن تنقید کا آغاز جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، تو میرا خیال ہے criticism also begins at home. اور this starts with your own self. And unless it starts with your own self, you will find out کہ اس criticism کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے، کیونکہ اس میں پھر آپ کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ دوسروں کے عیب تلاش کر رہے ہوتے ہیں. You're finding out the faults of others and you're overlooking your own faults. اور وہی جو حضرت مسیح نے بھی کہا ہے نا کہ آپ کو دوسروں کی آنکھ کا تنکا نظر آتا ہے لیکن اپنی آنکھ کا شتیر نظر نہیں آتا. یعنی دوسروں کی آنکھ میں ہلکی سی کوئی چیز اگر آپ کو نہیں، بہت ہوتا ہے نا کہ ٹریویل سی چیز ہے، وہ آپ ول اسپاٹ دیٹ، لیکن آپ کے ہاں ایک بڑی نمایاں چیز ہے وہ یو آر جسٹ گوئنگ ٹو اگنور دیٹ. تو یہ نہیں ہونا چاہیے خواتین حضرات. اور یہ ہمیں یہ جو چیز ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام، قرآن مجید، کتابیں، یہ سب یہی ہمیں بتانے کے لیے آتی ہیں. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یعنی ایسا تو نہیں ہے نا کہ یہ کوئی بات جب کہی جا رہی ہے تو فار دا فرسٹ ٹائم آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں بات تو بالکل ٹھیک ہے. نہیں، یہ آپ کے دل کی بات ہے، سم تھنگ وچ از انگرینڈ ان آور سیلوز. تو یہ انیٹ گائیڈنس ہے جو آپ کے اندر پہلے سے موجود ہے. اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کیا کرتے ہیں؟ اس کی یاد دہانی کراتے ہیں. وی ٹینڈ ٹو فرگیٹ دیز تھنگس، مطلب اتنی آبویس ہیں بٹ وی اسٹل ٹینڈ ٹو فرگیٹ دیم. سو آپ کے جو اللہ تعالیٰ کے پروفٹس ہیں، دے کم اینڈ دے ریمائنڈ اس کہ دیکھو ڈونٹ فرگیٹ دیز بیسک ریالٹیز. سو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو بنیادی اخلاقیات ہیں اس کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہمیں کسی کے پاس جانے کی احتیاج نہیں ہے. وی ڈونٹ نیڈ ٹو گو ٹو اینی پرسن ٹو فائنڈ آؤٹ دیز بیسک ٹروتھس، وی آلریڈی نو دیم. تو اللہ تعالیٰ کے نبی اور اللہ تعالیٰ کی کتابیں کیا کرتے ہیں کہ جو نالج آلریڈی ہمارے پاس ہے نا اس کا ریمائنڈر بھیجتے رہتے ہیں. اسی کو ہم عربی زبان میں تذکیر کہتے ہیں. تذکیر کا کیا مطلب ہے؟ ریمائنڈ کرنا. سو یہ تذکیر ہے جو تورات بھی کرتی ہے، یہ تذکیر ہے جو قرآن بھی کرتا ہے، یہ تذکیر ہے جو انجیل بھی کرتی ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بہت ساری روایتیں ہیں وہ بھی اسی تذکیر ہی کی جگہ پہ بعض دفعہ کھڑی ہوتی ہیں اور ہمیں بتاتی ہیں کہ دیکھیے آپ کو سب سے پہلے آغاز اپنے آپ سے کرنا ہے. سو یہ ایک ایسی جگہ ہے خواتین حضرات کہ جس میں ہم اکثر بھول جاتے ہیں اور ہم آغاز دوسروں سے کرتے ہیں. نہیں، ہمیں آغاز اپنے آپ سے کرنا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ دنیا میں جو بھی انسان جس مرحلے سے بھی گزرتا ہے، چاہے وہ مصیبت کا مرحلہ ہو، چاہے وہ خوشی کا مرحلہ ہو، بہرحال وہ ایک گرینڈ اسکیم کے مطابق چل رہا ہوتا ہے. اس گرینڈ اسکیم کے اندر ایک آپ نے کردار ادا کرنا ہے. وہ کردار اگر آپ صحیح ادا کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے آپ پہ نظر کیجئے، اپنے آپ کو دیکھیے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. ہولڈ یور سیلف اکاؤنٹیبل ٹو یور اون سیلف. اور اس کے لیے میں جیسے کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ دیکھیے جو شخص آپ کو آئینے میں نظر آتا ہے اصل مسئلہ وہ ہے. وہ کون ہے؟ وہ آپ ہیں، وہ میں ہوں. یعنی جو آئینے میں نظر آتا ہے وہ ہم ہیں. So forget about others, let's concentrate on our own selves. یہی وہ جگہ ہے جس سے انبیاء نے اپنی تعلیمات کا آغاز کیا، اور یہی سب سے افیکٹو جگہ ہے کہ فرد کو یہ کہا جائے کہ دیکھو تمہیں دوسروں کی اگر فکر کرنی ہے تو ضرور کرو، لیکن ایسا نہ ہو کہ تمہاری فکر جو ہے وہ دوسروں ہی پر کنسنٹریٹڈ رہے اور اپنے آپ کو تم بھول جاؤ. آئیے خواتین حضرات اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. اور یہ عام طور سے ایک ڈسکشن ٹاپک ہوتا ہے جس میں ہم چاہتے ہیں کہ آپ سب کی جو ایک کلیکٹیو وزڈم ہے اس سے فائدہ اٹھائیں اور اس میں آپ اپنی انپٹ بھی دیں. تو آج جو ٹاپک ہے جس کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں خواتین حضرات، وہ یہ ہے کہ محرومی جو ہے، یعنی انسانی محرومیاں ہوتی ہیں نا، ڈیپریویشن جسے کہتے ہیں،
اس کا کیا علاج ہے؟ یعنی انسان محرومیوں کے حوالے سے ڈپریس ہو جاتا ہے. مثلا آپ کے پیسے کی ایک انسان کی نیسیسٹی ہے, پیسہ نہ ہو تو آپ محرومی کا شکار ہو جاتے ہیں. ہیلتھ ایک نیسیسٹی ہے, ہیلتھ نہ ہو, صحت نہ ہو تو آپ محرومی کا شکار ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے بہت ساری اور چیزیں بھی ہیں. سو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ایکسپیرئنس سے, اپنی تجربات سے یہ ہم ایک دوسرے کو ہم سمجھائیں اور بتائیں کہ دنیا کے اندر یہ جو محرومیاں ہیں, ان محرومیوں کا علاج ہم کیسے کر سکتے ہیں, اور وہ کیا پریکٹیکل سٹیپس ہیں جن کو لے کے ان محرومیوں کو, ان ڈیپریویشنز کو ہم واقعی اس جگہ پہ لا سکتے ہیں کہ یہ ہمیں ڈس اپوائنٹ نہ کریں, ان سے ہم ڈپریس نہ ہوں, بلکہ ہماری جو زندگی ہے ان محرومیوں کے باوجود ایک خوشی کی زندگی ہو, ایک اطمینان کی زندگی ہو. So the first person who raised their hands is Javed. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, جاوید ناصر ہوں کیلگری سے. جی وعلیکم السلام. جی پہلے تو میں محرومیوں کے بارے میں بتاؤں, میرا تجربہ بھی ہے. جی 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 زندگی میں مختلف ایسے موقع آتے ہیں بندہ ڈپریس ہو جی بہت زیادہ, سائیکولوجیکل بیماریوں سے بھی دوچار رہتا ہے. اس سلسلے میں نے تو یہ ہے کہ اپنے نالج کو ملیں اور اس کی دوائی ضرور لیں, کوئی میڈیسن ضرور لیں. اچھا. کیونکہ یہ میڈیسن جو ہے یہ ایک نعمت ہے, یہ نہ ہوتی تو کئی قسم کے علاج نہ ہوتے لوگوں کے. اس سے بالکل لوگ سمجھتے ہیں کہ میڈیسن نہیں لینی, میڈیسن لینی چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنا ہلکا ارد گرد جو ہے نا, آپ ساری توجہ بچوں کے لیے, بیوی کے لیے, ان کے اس کے طرف نہ رکھیں, اس کو خدا کی مخلوق سمجھیں, اور ہفتے میں جتنا بھی ایک دفعہ کوئی نہ کوئی ایسا ہلکا, جیسے یہ زوم کا آپ کا پروگرام ہے یا کسی قریبی مسلح مسجد, ادھر ہم باہر رہتے ہیں, ادھر تو ان چیزوں کی کمی تھی اب نہیں ہے, ان سے جڑے رہیں اور عقیدے والے لوگوں سے جڑے رہیں, اور زیادہ سے زیادہ مخلوق کا خیال کریں. جب آپ سب کو مخلوق, اپنے بچوں کو, بیوی کو جب مخلوق سمجھیں گے نا, تو پھر آپ وہ بیوی بچے کے اس چکر سے نکل جائیں. کیونکہ ہم لوگ زیادہ تر نا اپنی زندگیاں جو نا, میری بیوی میرے بچے, ان کے طرف ہی ہم توجہ رہتی ہے, دوسری مخلوق کو بھول جاتے ہیں. جیسا کہ ہمارے مذہب اور شریعت نے بتایا ہے, اسی درجے سے اب سب لوگوں کو مخلوق کے درجے میں ڈال رہی ہے نا, اور چیریٹی کر رہے ہیں جتنی بھی کر سکتی ہیں جو آپ کے پاس ہے. اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. جی ٹھیک ہے. تو یعنی آپ نے جو چند باتیں بتائی ہیں ان میں سے ایک جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ زندگی کو اس طرح سے آرگنائز کیا جائے کہ ہم اپنے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں جو آپ کی سوسائٹی میں پائے جاتے ہیں یا دنیا میں پائے جاتے ہیں, ان سے ہمارا رشتہ جو ہے کہ خدمت کا ہو, جس میں آپ ان کی ضروریات کا خیال رکھیں. اور اس کے اندر جو چیز ہے, جو آپ کے اندر ایک سینس آف ڈیپریویشن ہے, وہ احساس محرومی ہے. تو اگر آپ چیریٹیبل ہو جائیں گے تو آپ کا ہی خیال ہے کہ اس چیریٹیبلٹی کی نتیجے میں آپ کو اپنی جو احساس محرومی ہے یا اپنی کوئی شخصی کمی ہے وہ اس سے پوری ہو جائے گی. دوسری چیز آپ نے یہ بتائی کہ اچھی کمپنی کو تلاش کریں, اور اس کمپنی میں اگر آپ زندگی گزاریں گے, بیٹھیں گے, ایسے لوگ کہ جو سیلف لیس لوگ ہیں, تو آپ کے اندر بھی وہی عادات پیدا ہوں گی. اور آپ نے یہ بھی کہا کہ اگر مالج کی ضرورت پیش آئے, کیونکہ ظاہر ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو محض رویوں سے یا عادات سے ٹھیک نہیں ہوتی ہیں. اگر آپ کا مرض کرونک ہو جاتا ہے تو جو احساس محرومی ہے یہ آپ کو پھر ڈپریشن کی طرف بھی لے جاتا ہے. تو کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر آپ ڈپریشن میں مبتلا ہو جائیں یا آپ کے اندر ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ ڈپریسو بیہیویئر آ جائے, تو آپ اس کی میڈیسن بھی لیں. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ. بالکل ٹھیک ہے. The next person in line is Rafia Khwaja. السلام علیکم ڈاکٹر شہاب. میرا یہ خیال ہے کہ جب اس قسم کی چیز ہو, آئی ایگری, اگر ڈپریشن ہے آپ میڈیسن لیں. دی ادر تھنگ آئی فائنڈ از ویری یوزفل کہ آپ کسی کے ساتھ جو آپ کلوز فرینڈ ہو who might be in a worse condition than you, آپ بیٹھ کے ڈسکس کریں and see what she's going through. تو دین یو ریئلائز کہ آپ کی سفرنگ اتنی نہیں ہے جتنی دوسرے کی ہے, اور اس سے بھی میرا خیال ہے آپ کو کچھ سکون ملتا ہے, بیکاز یو ہیو بین ایبل ٹو ہیو ایمپتھی فار دی ادر پرسن. سو دس آئی تھنک ہیلپس یور سیلف آلسو.
एंड ऑफ कोर्स आप जितनी चैरिटी करेंगे उतना आपके दिल में सुकून आएगा, बट डेफिनेटली medical attention is necessary because just being good to everyone and if you're feeling ill yourself is not going to help. ठीक है. सो आपने इसमें एक अहम इजाफा ये किया कि अगर आप अपनी महरूमियों का इलाज करना चाहते हैं तो दूसरों की महरूमियों को देखें और आपको ये नज़र आएगा कि आप जिन महरूमियों के बारे में कंप्लेन कर रहे हैं या शिकायत है आपको, तो बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग हैं कि जो उससे भी ज़्यादा महरूम हैं जिन महरूमियों का आप शिकार हैं, और जब अगर आप उनकी तरफ तवज्जो देंगे तो हो सकता है कि आपको अपनी महरूमियाँ भूल जाएं और आप मुकाम शुक्र पे आ जाएं कि अल्लाह ताला तेरा शुक्र है कि चले मैं कंप्लेन कर रहा था कि फ़लाँ फ़लाँ चीज़ें मेरे पास नहीं हैं, लेकिन मैं तो देखता हूँ कि दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनके पास इससे भी ज़्यादा बड़ी महरूमियाँ हैं. तो अगर आप अपनी महरूमी का इलाज करना चाहते हैं तो लोगों की महरूमियों को स्टडी करें जो ज़्यादा महरूम हैं, और उससे आपके अंदर जज्बा शुक्र पैदा होगा. तो मेरा ख्याल है एक बड़ी अच्छी आपने तजवीज़ दी, और इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि महरूमी को जानने के लिए कहीं आपको ट्रैवल करने की भी ज़रूरत नहीं है. यानी एक तो होता है ना कि आप तलाश करें, आजकल मवासलात और कम्युनिकेशन के ज़राए ऐसे हैं कि सोशल मीडिया के ज़रिए से. दूसरा ये कि आप दूसरे को भी सुकून दिलवा सकते हैं, उसको भी कुछ सुकून आपकी वजह से मिल सकता है. बिल्कुल सही है. यानी आप दूसरों के लिए जब उनके मुनिस बनते हैं, जब आप उनसे हमदर्दी करते हैं, तो उसके नतीजे में दूसरे भी आपके साथ, यानी दूसरों को फ़ायदा होता है. आप जब आप उनसे बात करते हैं और उनकी महरूमी के बारे में पूछते हैं तो आपको अपनी महरूमी का भी इलाज मिलता है और दूसरों की महरूमी में भी आप एक लिहाज से मुआवनत का किरदार अदा करते हैं. The next person is Shabana Ansari in line. मैं तो अपना ही बताऊंगी कि जो मतलब जो भी महरूमियाँ या वो है उनके बारे में मेरा पर्सपेक्टिव क्या था कि मैंने तो इससे हमेशा अल्लाह ताला से बहुत मजबूत ताल्लुक और कुरान के साथ बहुत मजबूत ताल्लुक की रजा ली. और उसमें जो वो वाली आयत है ना कि दुनिया में इंसान दिन का कुछ हिस्सा रहा या 1 घंटा रहा, लोग कहेंगे कि आखिरत में जाके कि बिल्कुल जिंदगी इतनी तेजी से गुजर गई. तो मैं उन आयत को हमेशा जहन में रखती थी, और जब भी डिप्रेशन या जो भी हालात पेश आए तो उसमें मैंने आखिरत पर रखने को ज्यादा प्रेफर किया. हालांकि मैं उनके हल भी निकाल सकती थी, लेकिन मैं उनके हल नहीं निकाले क्योंकि मैं उस पर इतनी फोकस हो गई थी कि मुझे कल ही चाहिए, कल ही ले लूंगी अल्लाह ताला से. तो लेकिन ये कि उससे मुझे जो है फायदा बहुत हुआ कि बेशक वो मसाइल जो है मेरे यूं तो हल नहीं हो, लेकिन मुझे अल्लाह पर ट्रस्ट करना और कुरान के साथ एक ताल्लुक बहुत मजबूत हो गया. तो वो मसाइल जो है वो अभी भी मतलब दूसरे लोगों ने धक्के लेके हल करवा ही दिए, वो भी अल्लाह ताला ने हल कर दिया. लेकिन शायद वो जो आखिरत पर छोड़ना और वो ये सोचना कि ये तो चंद दिन 1 घंटे की ही बात है, 1 घंटे में ही मसला हो जाएगा, हल हो जाएगा, यानी आखिरत आ जाएगी, तो उसने मुझे ये बहुत फायदा दिया. बहुत अच्छी बात आपने समझ बताई कि इंसान जब अपने आप को एक वाइडर पर्सपेक्टिव में देखता है, एक बड़े तनाजुर में देखता है, तो उसको जब ये पता हो कि एक ऐसी ज़िंदगी बिल्कुल इमीडिएटली बस आने ही वाली है कि जिसमें असल में इन महरूमियों का इलाज हो जाएगा. ये महरूमियाँ एक बहुत ही वक्ती हैं, और इन महरूमियों को आप अगर देखें तो कतरे में जैसे होता है ना, समंदर में कतरा है, तो शायद ये उससे भी कम है. वो समंदर जो है आखिरत में जब नमूदार होगा तो आपकी जो कॉम्पनसेशन है महरूमियों की वो इतनी ज़्यादा हो जाएगी, बशर्ते कि आपने रवैया इन महरूमियों के होते हुए सही इख्तियार किया हो. यानी एक रवैया तो होता है ना कि जज़ा फज़ा का, आप कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं. कितने ही लोग हैं कि जो दीन से ही दूर हो जाते हैं इसके नतीजे में और अल्लाह ताला से नाराज़ भी हो जाते हैं. लेकिन एक ही होता है कि आप अपनी इन महरूमियों के बावजूद उसमें ये कि अल्लाह ताला ने अपना आप दिखाया बिल्कुल ऐसे जैसे कि मतलब वो मसाइल हल हो सकते थे कि मतलब उसको सॉल्व करने की कोशिश की जा सकती, लेकिन मैंने उसको इतना ज्यादा कल के लिए रख लिया कि वो मेरा दिल ही नहीं चाहता था. ठीक साहब, मैं आपको ये बता नहीं सकता कि इतने शुक्रगुजार हैं, इतने ज्यादा उनके अंदर शुक्रगुजारी है कि مثلا मैं आपको एक रिसेंट वाकया सुनाता हूँ कि a couple that I knew both in their 90s, यानी both 90s and both blind, 90 साल की उम्र पे थे और दोनों के दोनों जो थे आंखों से महरूम थे. उनसे मैं मिला और मैं हैरान रह गया कि आप देखिए कि जैसे हम नॉर्मल जिंदगी गुजारते हैं, बिल्कुल वो उनको कोई एहसास ही नहीं था, बल्कि दे वर हैप्पियर. यानी लग रहा था कि जैसे द चर्पी दे वर, द वे दे वर टॉकिंग, खाना भी उनको प्रैक्टिस हो गई थी, बात करने का भी अंदाजा हो गया था, चलने फिरने में भी. तो उससे अंदाजा हुआ कि देखिए कि इन स्पाइट ऑफ बीइंग ग्रेजुअली डिप्राइव्ड ऑफ आई साइट, कितना उनके यहाँ ग्रैटिट्यूड है. और ये एक इतनी बड़ी चीज़ है
کہ اگر ہم صرف تنہا اس کو سمجھ لیں تو میرا خیال ہے کہ انسان کے اندر کی جو ایک کمزوری ہے اس کا ایک بہت غیر معمولی علاج ہے. تو بہت بہت شکریہ آپ کا اس کنٹریبیوشن کا، اس سے بہت بہت ہم سب کو فائدہ ہوگا یقیناً انشاءاللہ. تھینک یو. Abbas, you're next. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب میرا سوال آپ نے جو پہلا ٹاپک چھیڑا تورا اور انجیل دوسری کتابوں کے متعلق، اور انکریج کیا لوگوں کو کہ پڑھنی چاہیے، اور اکثر اوقات انکریج کرتے ہیں. میرا صرف ایک کوشچن یہ ہے اس بارے میں، کوئری ہے کہ قرآن نے تو بار بار ہمیں وارن کیا ہے کہ ان لوگوں نے تحریفیں کر دی، اپنے ہاتھ سے لکھا تھا یہ خدا کی طرف سے ہے، پھر قرآن کو مہین ٹھہرایا ان کتابوں کے اوپر. تو جو آپ اگر انکریج کر رہے ہیں لوگوں کو پڑھنے کے لیے، اور وہ قرآن کی زیادہ نالج نہ رکھتے ہوں، ہر طرح کے مسلمان ہوتے ہیں، اور وہ کچھ ایسی چیزیں پڑھ لیں بائبل میں یا تورا میں جس سے وہ کنفیوز ہو جائیں. فار ایگزامپل حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھے ہیں، وہ پھر اسینڈ ہوئے ہیں، ایسی چیزیں. تو وہ آپ جو یہ انکریج کر رہے ہیں، میں نے یہ نہیں سنا، آپ نے یہ نہیں کہا کہ قرآن کو نظر سامنے رکھ کے ان کو پڑھیں، لیکن مجھے ایسا محسوس آپ کہہ رہے ہیں کہ انہیں پڑھیں اور بہت ساری آپ کو حکمت اس میں مل جائے گی. تو یہ تھوڑا سا ایک طرح کا خطرناک چیز نہیں ہو جاتی جن لوگوں کو کم علم ہے قرآن کا بھی یا دین کا؟ تو میں ابھی آپ کا سوال کا جواب دے دیتا ہوں. میں چاہ رہا تھا یہ ہم ایک چونکہ سیریز ہم نے شروع کی ہوئی ہے نا، یہ ڈسکشن کی سوالوں کے جواب کے فوراً بعد ہے اس کے، تو آپ کو میں اس کا اس وقت دے دوں گا. تو ابھی ہم ذرا اس کو مکمل کر لیں جس موضوع پہ ابھی ہم ہیں. تو ابھی آپ کی طرف آتا ہوں میں. جزاک اللہ. نو پرابلم. The next person in line is Muhammad Soban. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر میں اپنی بات کا آغاز ایک پروورب سے کر دیتا ہوں. وہ کہا جاتا ہے نا، ایبسولوٹ اینڈ انٹائر اگلینس از ریئر. یعنی کہ سر اگر کسی بندے کے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو اس سے کم والے بھی ہمیشہ موجود ہوں گے. آپ انٹائر اگلینس کو کبھی بھی اچیو نہیں کر سکتے. جی. تو سر یہ ایک ایبسولوٹ ایک طریقہ ہے. اگر ہم کوئی کسی چیز کی محرومی کا شکار ہیں تو ہم یہ چیز دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے. جیسے کہ ایک واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ وہ ایک بزرگ تھے اور وہ کہیں جا رہے تھے، ان کے پاؤں میں جوتی نہیں تھی. تو انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو پاؤں میں جوتی پہنے ہوئے تھا. تو انہیں احساس ہوا کہ میرے پاس جوتی نہیں ہے، اس کے پاس جوتی ہے. احساس محرومی کا شکار ہوئے. لیکن تھوڑی آگے جا کے انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک شخص تھا، اس کے پاؤں ہی نہیں تھے. تو فوراً ان کے دل میں شکر کا جذبہ ابھرا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تو نے مجھے پاؤں جیسی نعمت سے نوازا ہے. اور اس کے علاوہ سر ایک اللہ تعالیٰ کے جلیل قدر پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کا ایک قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اندھے اس لیے بنائے ہیں کہ آنکھوں والے دیکھ سکیں. یعنی کہ کوئی بھی چیز ہے نا تو اگر وہ کئی بندہ کسی چیز میں کم ہے تو اس کو یہ دیکھنا چاہیے میرے سے کام بھی بہت زیادہ ہے، میرے پاس بہت ساری نعمتیں ہیں. اگر ہم خدا نخواستہ کسی اندھے کو دیکھتے ہیں جو کسی محرومی کا شکار ہے تو ہمارے لیے ایک شکر کا پوائنٹ بن جاتا ہے. اگر ہم اپنے آپ کو کسی چیز کی محرومی کا شکار دیکھتے ہیں تو وہ ہمارے لیے ایک پوائنٹ بن جاتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوں، ہم شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا. کیونکہ اگر ہم یہ رویہ اختیار کریں گے توکل کا، شکر کا، صبر کا، تو ہمیں جو آخرت میں ریوارڈ ملے گا نا تو وہ بہت ہی زیادہ اعلیٰ قسم کا ہوگا جس کی کوئی حد نہ ہوگی. مثال کے طور پہ سر ایک شعر بھی کہا جاتا ہے اس معاملے میں کہ اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے جیے اور وہاں جا کے وہ لاریب ایک صلہ پاتا ہے اپنی وفاؤں کا، جیسے کہ وہ شعر ہے کہ نا، جس کے لیے جیے تھے اسی سے ہیں جا ملے، لاریب ہر وفا کا صلہ پا چکے ہیں ہم. مطلب سر اگر ہم اپنی زندگی میں ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دینا، ہر چیز کو پوائنٹ آف ریفرنس بنا کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگ جائیں تو پھر ادھر جو ہمیں صلہ ملے گا نا وہ لاریب ہوگا، وہ لامحدود ہوگا، ہر لحاظ سے وہ سر ہر چیز سے بہتر ہوگا. یہ میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہوں. بہت بہت شکریہ سبحان آپ کا. جب نے اچھی باتیں بتائیں کہ خدا کے ساتھ ایک مضبوط تعلق اور اس بات کا احساس کہ جو کچھ آپ کی محرومی ہے وہ صرف ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کی یہ اس چیز پہ آپ رک جائیں کہ میرے سے کوئی محروم شخص نہیں ہے اور میں سب سے زیادہ محروم ہوں. اگر آپ دنیا میں نگاہ اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ محرومی آپ سے زیادہ لوگوں کو پہ موجود ہے، اور اس محرومی کو دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ خدا نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے. تو کچھ چیزوں کا نہ ہونا اصل میں آپ کے اندر یہ جذبہ شکر پیدا کرتا ہے کہ میرے اندر یہ چیزیں ہیں.
تو یہ بالکل اسی کو قرآن نے تفکر بھی کہا ہے، تذکر بھی کہا ہے. یہ تفکر کی دعوت دیتے ہیں نا اللہ تعالیٰ. یعنی ایک تو آیات قرآن پہ کہتے ہیں کہ آپ غور کریں، وہ کائنات پہ بھی تفکر کی دعوت دیتے ہیں. یعنی زمینوں اور آسمان کی خلقت کے حوالے سے اور اللہ تعالیٰ کی قوت، اور اسی طرح سے انسان کو پہ آپ جو تفکر کرتے ہیں تو یہ اسی کا ایک حصہ ہے کہ آپ کے سامنے جو انسان کے احوال آتے ہیں، ان کی جو سچویشنز ہیں، سرکمسٹانسز آتی ہیں، تو ان سرکمسٹانسز آپ کو تھینکفل بناتے ہیں، آپ کے اندر گریٹیٹیوڈ پیدا کرتے ہیں. تو بہت شکریہ آپ کا. The next person in the queue is Imran Babar. ایک میں نے بڑی پیاری چیز سیکھی. آپ نے اس دن کہا تھا کہ آدمی کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ مشکل کے اندر یا آزمائش محرومی میں صبر جمیل جو ہے نا وہ ایسا صبر کرے کہ آدمی کے ماتھے پہ بل نہ آئے. اور بڑی پیاری بات ڈاکٹر سہیل نے کہی کہ صبر اور اس کے ساتھ شکر، یہ دو چیزیں اگر آدمی اپنی یہ سمجھ لے کہ میری آزمائش تو ہونی، اس کے اوپر اس کو صبر کرے اور اس کے بعد اپنا رویہ گریٹیٹیوڈ کا اگر رکھے تو اللہ تعالیٰ اس میں سے گزار دے گے. صحیح. وقت تو گزر ہی جاتا ہے، بالکل اس میں سے آدمی گزرتی جائے گا. اس میں کئی چیز لوگ میرے لیے اتنی انسپریشن بنتے ہیں کہ جن کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے، جیسے ہمارے خان صاحب ہیں، ان کی والدہ کو کینسر ہوا، انہوں نے ہاسپٹل بنا دیا. لاہور میں ایسے کئی لوگ ہیں جنہیں میں جانتا ہوں کہ جنہیں کوئی پرابلم آئی، کسی بیماری کا شکار ہوئے، انہوں نے اسی کے مریضوں کی ہیلپ کرنے کو اپنا جو ہے وہ ذریعہ بنا لیا، اس تکلیف کو، اس محرومی کو اپنی اسٹرینتھ بنا لیا. تو ایسے لوگوں سے انسپریشن ملتی ہے. بالکل ٹھیک. باقی یہ چیزیں جیسے کہنی آسان ہے، کرنی مشکل ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کسی بڑی محرومی آزمائش سے محفوظ رکھے، اس کی میں دعا کرنی چاہیے، اور باقی صبر شکر کے ساتھ زندگی گزر جائے تو اچھا. تو آپ نے دو بڑی اچھی باتیں، قیمتی باتوں کا اضافہ کیا اپنی گفتگو میں. ایک تو یہ ہے کہ اگر انسان کی نگاہ اس چیز پہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا آزمائش کے لیے بنائی ہے، تو آزمائش کا ذریعہ اصل میں یہی ہوتا ہے کہ کچھ محرومیاں بعض دفعہ انسان پہ طاری کر دی جاتی ہیں، اور بعض دفعہ کچھ چیزیں ہیں جو نعمتوں کے طور پہ دی جاتی ہیں. تو خداوند تعالیٰ کی جو آزمائش کا ذریعہ ہے وہ بھی یہی ہے نا کہ وہ محرومی طاری کرتے ہیں، وہ نعمتیں دیتے ہیں. وہ بعض دفعہ دے کے آزماتے ہیں، بعض دفعہ لے کے آزماتے ہیں. تو اگر آپ گرینڈ اسکیم آف گاڈ کو دیکھیں گے تو اس کے اندر یہ اصل میں محرومی ایک کردار ادا کر رہی ہے خدا کی طرف سے. یعنی وہ آپ کو ٹیسٹ کر رہی ہے، وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ میرا جو بندہ ہے کہ وہ صرف نعمتوں ہی میں شکر ادا کرتا ہے، یا جب اس کے پاس نعمتیں نہیں ہوتی، جب وہ محرومیوں کا شکار ہوتا ہے، تب بھی اس کا رویہ ٹھیک ہوتا ہے. تو یہ ایک لحاظ سے بڑی اچھی ڈائمنشن ہے کہ زندگی کو جس آزمائش کے پرنسپل میں ہم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اگر ہماری نگاہ اس پہ رہے بار بار، تو ہمیں بہرحال اس محرومی کا ایک مقصد بھی سمجھ میں آتا ہے، اور اس محرومی سے مقابلہ کرنے کی ہمت بھی پیدا ہوتی ہے. دوسری چیز آپ نے بڑی اچھی فرمائی ہے کہ محرومی کو، یا یہ جو آپ کہہ لیجیے ڈیپریویشن ہے، اس کو ہم اپنی ایڈوانٹیج میں تبدیل کر دیں. اور وہ اس طرح سے ہم تبدیل کر سکتے ہیں کہ ان محرومیوں کے حوالے سے ان کو ایک چیلنج لیں اور خدا سے قریب آنے کا اپنے آپ کو ذریعہ بنائیں. یعنی ظاہر ہے کہ انسان جب پشٹ ہوتا ہے، جب اس کے اندر پرابلمز ہوتے ہیں، تو یہ خدا سے قریب آنے کا ایک زیادہ یعنی آپ کہہ لیجیے کہ ایک اپرچونٹی ہوتی ہے. جب انسان کے پاس نعمتیں ہوتی ہیں تو اللہ کو بھولنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے، لیکن جب آزمائش ہوتی ہے، محرومیاں ہوتی ہیں، تو وہاں خدا سے قریب آنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو گویا آپ نے اس چیز کو جو آپ کے لیے پریشانی کا باعث تھی، اس کو آپ نے اپنی ایڈوانٹیج میں کنورٹ کر لیا، اور آپ خدا سے اور قریب ہونے کی آپ نے کوشش کی. تو یہ بہت عمدہ آپ نے دو باتیں بتائیں، اور انشاءاللہ ہم ان سب چیزوں کو میں تو نوٹ کرتا رہتا ہوں آپ کی باتیں فائدہ اٹھانے کے لیے. تو جی اب آگے ہم بڑھتے ہیں. The next person in the queue is Najia Nasir. السلام علیکم ڈاکٹر شہزاد. وعلیکم السلام. میں جو کہنا چاہتی تھی، ماشاءاللہ مجھ سے پہلے کافی افراد وہ کہہ چکے ہیں، میرے پاس تھوڑی سی ایگزامپلس ہیں. ناٹ ٹیکنگ اوے فرام دا ہارٹ بریک یا ٹرموائل جو لوگ محسوس کرتے ہیں، تو پہلا اسٹیپ تو اس کی ایکسیپٹنس ہوتا ہے. اب یہ کچھ ایسی محرومیاں ہوتی ہیں جو ٹھیک ہو سکتی ہیں، کچھ ایسی ہوتی ہیں جو ٹھیک نہیں ہو سکتی، جیسے اللہ کی طرف سے آزمائش ہو یا بیماری ہو جو نہیں جا سکتی. تو گریٹیٹیوڈ اور ایمپتھی کے ساتھ کریٹو ویز بھی بہت انسان پیدا کر لیتے ہیں. میں نے دیکھا ہے ایسے چائلڈ لیس کپلس کو کہ جو سیلف پیٹی میں مبتلا رہے، اور میں نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہے کہ انہوں نے فلنتھراپی شروع کر دی، یا وہ ٹریول پہ نکل گئے، یا انہوں نے اپنی اکیڈیمک اور سوشل ایکٹیویٹیز اتنی بڑھا لی کہ ماشاءاللہ دے فیل ہیپی، اینڈ پورا ٹائم بہت اچھے سے کریٹیولی یوٹیلائز ہو جاتا ہے. ایک اور چیز جو ہم دیکھتے آئے ہیں کہ نیسیسٹی از دا مدر آف انوینشن، جیسے ایک ہم سنتے آئے ہیں. تو جب آپ کے پاس کوئی ڈیپریویشن آتی ہے تو اس
سے باہر نکلنے کے طریقے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اگر تو ایسی کوئی چیز ہوگی جس سے آپ نکل جائیں. جیسے ابھی عمران بابر صاحب نے بھی اگزامپل دی, اور کرونا کے زمانے میں بھی ہمیں نظر آیا کہ لوگوں نے کس طرح روزگار کے متبادل انتظام کیے. اس سے بھی بڑی ایک ایگزامپل میں نے ریسنٹلی اس سے فائدہ اٹھایا. ایک صاحب ہیں, ان کی بیٹی اسی عارضے میں مبتلا تھی جس میں میرا بیٹا ہے, اور 2 سال پہلے اس کا انتقال ہو گیا, تو میں بہت ڈپریشن میں اس کے بعد آئی. لیکن وہ صاحب اور ان کی بیگم نے تہیا کر لیا کہ وہ پاکستان کے کونے کونے میں وہ دوائیاں جو موجود نہیں ہیں وہ دوائیاں پہنچائیں. اور وہ اتنے ہسمکھ کپل ہیں, انہوں نے ابھی اپنی اکلوتی بیٹی کو کھویا ہے 2 سال پہلے, لیکن انہوں نے اس چیز کو اپنے آنسوؤں کا ذریعہ نہیں بنایا. ہم ایک واٹس ایپ گروپ کے ممبرز ہیں, سب سے زیادہ ہنسانے کا کام وہی کپل انجام دیتا ہے. تو وہ میرے لیے اتنی کوئی بڑی اگزامپل ہے کہ اتنے بڑے دکھ کو, میرا بیٹا تو ماشاءاللہ بہت ہی کوئی اچھی سچویشن پہ ہے, وہ کھو چکے ہیں اپنی اولاد, اکلوتی اولاد, لیکن انہوں نے اس کو ہنسی اور خوشی اور عافیت اور صحت بانٹنے کا بہانہ بنا لیا اپنے غم کو. تو ہمارے طرف بہت ایگزامپلز ہیں دنیا میں جو ہمارے غم کو بہت چھوٹا کر دیتی ہیں جب ہم ان لوگوں کو دیکھتے ہیں. بہت خوب. تو بس مجھے یہی کہنا تھا کہ ایسے افراد ہمارے طرف بہت زیادہ ہیں. بالکل, آپ نے بہت ہی اچھا کیا, اور یہی ہیں جن کو ہم انسنگ ہیروز کہتے ہیں. ایک تو وہ ہوتے ہیں نا جو پرومیننٹ ہو جاتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے دنیا انسنگ ہیروز ہی سے قائم ہے, جس میں آپ نے جیسے بہت اچھا فرمایا کہ لوگ محروم ہو جاتے ہیں لیکن وہ اپنی محرومی کو اپنے پہ طاری نہیں کرتے, بلکہ وہ اسی کو ایک چیلنج بنا لیتے ہیں. اور جیسے عمران صاحب نے بھی کہا کہ اسی کے ذریعے سے جو جہاں محروم ہوئے ہوئے ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس محرومی کو اوروں کے لیے وہ پرووائڈ کریں. تو یہ اتنی بڑی انسپریشنل باتیں ہیں جو آپ دونوں حضرات نے کی, کہ اس سے اندازہ ہی ہوتا ہے کہ انسان کی اگر سوچ بدل جائے نا, یعنی نیگیٹیوٹی سے وہ نکل آئے اور وہ پازیٹیو سوچ کی طرف آنا شروع ہو جائے, تو محض مثبت سوچ انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے. ایک طرف آپ نے اپنی بیٹی کھو دی, اگر آپ نیگیٹیوٹی مبتلا ہوتے تو آپ سوسائڈل ٹینڈنسی پیدا کر سکتے تھے اپنے اندر, اور کہاں آپ نے اس کو ایک چیلنج کے طور پہ لیا اور آپ نے کوشش کی کہ اس کو اوروں کے لیے کوئی پروویژن کا بندوبست کریں. تو میں تو یہی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو قائم رکھے اور ہماری آنکھیں بھی کھولے کہ ہم ان لوگوں کو زیادہ آبزرو کریں. یہ انسنگ ہیروز ہیں جن کے دنیا بھی قائم ہے, اور جس سے ہمیں بھی میں تو یہ کہتا ہوں کہ آر بلیف ان ہیومینٹی از ریوائوڈ ایکچولی تھرو سچ ایگزامپل. سو بہت بہت شکریہ ناجیہ آپ کا یہ کنٹریبیوشن کا. آپ سے ماندوری مفتی. مجھے یہ کہنا کہ اگر ہم دیکھیں تو ہماری کچھ بیسک نیڈس ہیں, کچھ ہماری وانٹس ہیں, اور کچھ ڈیزائرس ہیں. تو ایکچولی ہم دیکھیں تو ہمیں بہت تھوڑی چیزیں ہیں جس کے ساتھ ہم ایک زندگی گزار سکتے ہیں کمفرٹیبلی. بٹ ان دس ایرا آف جو ہم رہ رہے ہیں 21st سینچری میں, ہم نے اپنی نیڈس کو, ڈیزائرس اور وانٹس کو اپنی نیڈس بنا لیا, بہت زیادہ ہم نے ایکسپینڈ کر لیا, اپنے وہ سارے مسئلے ہم نے کمپلیکیٹ کر لیے. تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کم سے کم بیسک نیڈس چیزیں کون سی ہیں جس سے ہمارا اچھا ایک زندگی ہم گزار سکتے ہیں, اس پہ ہم بہت اچھی طرح سے اپنے اندر قناعت پیدا کر سکتے ہیں اور گزارا کر سکتے ہیں. اور میرے لیے ہمیشہ جو اگزامپل ہوتے ہیں, میں نے اپنے جو ملازم ہیں یا میں نے کبھی گھر بنتے ہوئے دیکھتی ہوں, تو میں جو یہ مزدور طبقہ یا لوور کلاس ہے میں انہیں دیکھتی ہوں کہ ان میں کل کی فکر نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک. تو اگر ہم آج کے دن آج پر ہی جسٹ تھنک آف ٹوڈے, تو پھر ہمیں کوئی بھی میرا خیال ہے ڈپریشن اور یہ چیزیں کافی ہماری منیمائز ہو جاتی ہیں. بالکل ٹھیک. تو اگر ہم بہت لانگ ٹرم دور کی باتیں سوچیں تو پھر ہم زیادہ پریشانیاں اپنے پاس لے آتے ہیں. جی. تو اگر ہم بس صرف آج کے دن پہ فوکس کریں تو آئی تھنک اٹ minimizes our depression and insecurities and everything. بہت خوب. آپ نے بھی بہت دو قیمتی باتیں بتائیں. ایک تو بڑی اچھی بات آپ نے بتائی, سادگی, سمپلسٹی. یعنی بہت ساری چیزوں کا حل سادگی ہے. یعنی آپ کے اندر جو ڈپریویشن پیدا ہوتی ہے وہ اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اصل میں آپ کی وانٹس جو ہیں, آپ کی خواہشات اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ آپ چھوٹی چھوٹی خواہش کو یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ ناگزیر ہے یا ایک ایسینشیل نیڈ ہے. جبکہ اگر آپ اپنی زندگی کو سادہ کر لیں, اپنے رہن سہن کو, اپنے طور طریقوں کو, تو وہ جو محرومی آپ سمجھ رہے ہیں وہ پیدا ہی نہیں ہوگی, اس لیے کہ آپ ویسے ہی اتنے سمپل ہو جائیں گے اپنی زندگی میں. تو یہ بہت ہی زبردست چیز ہے, قناعت پسندی جسے ہم کہتے ہیں, کہ آپ کے اندر اگر قناعت پیدا ہو جائے, آپ کے اندر اگر یہ پیدا ہو جائے کہ بس اگر میری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں تو مجھے کوئی بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو کاش کہ یہ سمپلسٹی ہے, یہ سادگی ہمارے اندر یہ پیدا ہو. اور دوسری بھی بات آپ نے ایسی کر دی ہے جو حضرت مسیح بھی کہہ چکے ہیں اپنی زبان سے بائبل میں. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ تھنک ناٹ آف ٹمورو, لیٹ ٹمورو ٹیک کیئر آف اٹس اون سیلف.
ایچ ڈے ہیز اٹس اون وریز دیٹ یو شوڈ ٹیک کیئر آف. اس طرح کی انہوں نے ایک بات کی تھی کہ یعنی کل کی جو پریشانیاں ہیں وہ کل آئیں گی تو کل دیکھ لیں گے. ہر دن کی اپنی پریشانیاں کافی ہیں کہ آپ انہی میں اپنے آپ کو فی الحال مشغول رکھیں, اور یہ مت سوچیں کہ کل کیا ہوگا. کل آئے گا تو وہ کل بھی خدا موجود ہوگا نا آپ کے پاس, تو وہ آپ کی مدد کرے گا. تو بہت اچھی بات یہ آپ نے کہی کہ آج کی محرومیوں پہ, آج کے مسائل پہ زیادہ غور کریں, کیونکہ ہم اصل میں اپنے مسائل کو بازا بڑھا لیتے ہیں یہ سوچ کے اچھا یہ آج یہ ہوا ہے تو اس کا تو مطلب ہے کہ آئندہ بھی اور کل بھی اور پرسوں بھی اور ہمیشہ میں اسی سچویشن میں رہوں گا. جبکہ ہم یہ دیکھتے کہ ہر نئی صبح جو طلوع ہوتی ہے, ہر دفعہ جب سورج دوبارہ سے طلوع ہوتا ہے تو امکانات کی ایک نئی دنیا ہے جو پیدا ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ بھی ایک نئی دنیا کے ساتھ آپ سے معاملہ کرتے ہیں بشرطے کہ آپ نے وہ معاملہ خدا کے ساتھ ٹھیک کیا ہو. جی بہت شکریہ آپ کا. Next person in the queue is Saima Yahya. جی, I just have lost my husband very due sad. to corona on 8th of December. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. اور me too COVID positive, اور میں نے جو ٹراما گزارا ہے مطلب just 45 days. اور کیونکہ بات انزائٹی کی اور ڈپریشن کی ہو رہی تھی, تو میں نے جو اس کی وہ جو پناہ ڈھونڈی ہے وہ جیسے صحابہ کہف نے اپنے غار میں ڈھونڈی تھی, تو میں نے اپنی پناہ قرآن میں ڈھونڈی ہے. اینڈ آئی فیل سو ریلیکس وائل اس کو پڑھتے ہوئے, اس کی تفسیر, اس کی میننگس, اس کی ڈیپتھ پہ جاتے ہوئے. اور میں کہتی ہوں دس از دا بیسک اینڈ اونلی تھنگ جو مجھے کسی کی اس سے نہیں آیا, جتنا میں نے قرآن کے ساتھ جڑنے سے اپنے آپ کو بہتر تو میں ابھی بھی نہیں کہہ سکتی, بٹ آئی فیل بیٹر کہ ریلیکس تھوڑا سا محسوس کیا. اور جہاں تک بات ہوتی ہے کہ انزائٹی سے فائٹ کیسے کیا جائے, تو یہ اٹ ڈیپینڈس کہ آپ کی لائٹلی مائنڈ, آپ کی جو سراؤنڈنگز ہے نا وہ آپ جیسے لوگوں کی ہوں جو آپ کے ٹیسٹ ٹیمپرامنٹ کے ہیں. ہم ایکچولی جب ایک ریٹ ریس میں پڑ جاتے ہیں, یا جب ہم لوگ کہ وہ کیا کہتے ہیں, جیسے میں نے ابھی لکھا بھی ہے کہ دین میں اپنے سے اوپر دیکھیں اور دنیا میں اپنے سے نیچے دیکھیں. بالکل ٹھیک. تو دس از دا اونلی تھنگ کہ جس سے ہمیں سیٹسفیکشن جو ہے نا حاصل ہو سکتی ہے. ورنہ آپ کو دیکھیں ویسے تو دیر از لمٹ لیس. اگر آپ مٹیریل کو دیکھیں, وہ گھر اس کا اس سے اچھا, وہ چیز اس سے بھی زیادہ اچھی, تو وہ تو پھر ایک چیز چلتی جاتی ہے. اور دوسری ایک چیز جو میں نے اپنی زندگی میں نے اپنے آپ کو جس کو کہتے ہیں ریکٹیفائی کیا, وہ یہ تھا کہ وہ جیسے ورڈنگ سی نا, انا خیر منہ, کہ میں سب سے اچھا ہوں. یہ کس کے ورڈ سے, یہ شیطان کہتے ہیں. اور میں ایک لائف کی سٹیج پہ مجھے بڑا ہی ہوتا تھا کہ میرا ڈریس, میرا گھر, میرا فلانا میرا سب سے اچھا ہے. لیکن جب مجھے پتا چلا کہ یہ شیطان کا جملہ ہے, آئی مین دس از یہ ایک شیطان نے کہا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا سجدہ کرو, تو اس نے کہا تھا انا خیر منہ, میں اس سے اچھا ہوں. تو دس تھنگ اس ایک بات نے مجھے بہت, جس کو کہتے ہیں یو ٹرن دیا کہ یہ بات اگر میرے دماغ میں آ رہی تو اٹ مینس کہ شیطان مجھے لے کے آ رہا کہ انا خیر منہ, کہ میں اس سے اچھا ہوں. تو پھر آپ اس ریٹ ریس, اس کمپٹیشن, اس مٹیریل سے باہر نکل آتے ہیں. پھر آئی ڈونٹ بادر کہ کوئی کیا پہن رہا ہے کیا نہیں پہن رہا. اور آپ صرف یہ دیکھیں کہ میں نے لوگوں سے ڈرنا ہے کہ اللہ سے ڈرنا. ایک یہ چیز ہے, اگر اپنے آپ کو اپنی کنسول اپنے آپ کو رائٹ ٹریک میں رکھنا ہے, اللہ سے دعا مانگنی کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے. تو دیز آر دا فیو تھنگس. اور بس آپ سب لوگ میری دعا کریں, اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے اور یہ جو فیز ہے اللہ تعالیٰ اس میں سے نکالے. اور میں تو یہی کہوں گی کہ پازیٹیو تھاٹس از ویری امپورٹنٹ. آپ کے اندر پازیٹیو اورا ہونا چاہیے. ایسے لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھے جہاں سے آپ کو لگتا ہے کہ نیگیٹیوٹی, آپ وہاں سے, میں کہتی ہوں کہ خاموشی سے اٹھ جائیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ بحث کرنے لگ جاتے ہیں, تو اپنی انرجیز مت ویسٹ کریں. بالکل. If we are not of your type people, آپ خاموشی سے اٹھ جائیں, اسٹریٹ فارورڈلی آپ وہاں سے گفتگو کا رخ موڑ سکتے ہیں. اور کیونکہ اپنے آپ پر, کیونکہ دوسرا ایک سر یہ جو آپ لوگوں نے بات کی کہ جی بائبل کی اسٹڈی کریں یا وہ کریں, تو کمپیریزن آف ریلیجن از ویری گڈ, لیکن اس سے پہلے قرآن پڑھے نا. اگر ہم قرآن پڑھے بغیر ہی بائبل یا کچھ اور اسٹڈی کریں گے تو ہم تو بیچارے مسلمان لوگوں کا دماغ ہی بڑا چھوٹا ہے, ہم لوگ کنفیوز ہو جائیں گے. تو اس لیے آپ ضرور کمپیریزن کریں, پر سب سے پہلے قرآن کو اپنی زندگی میں لائیں. ایک لائن ایک اچھی اوتھینٹک تفسیر کے ساتھ اس کو سمجھیں, پڑھیں.
اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کیا ہے، کیونکہ قرآن تو وہ ورڈنگز ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا میسج ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہے. تو بائبل جو ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ کتنے عرصے بعد اس کو کمپائل کیا گیا، اور اس کی اوتھینٹسی بھی وہ نہیں ہے. اور کرسچینٹی میں بھی آپ دیکھتے ہیں آرتھوڈاکس اور پتہ نہیں کس قسم کے آگے 3-4 قسم کی ان کی کرسچینٹی کی بھی برانچز ہیں. تو میری تو بس یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے انزائٹی اور ان تمام چیزوں سے نکلنا ہے تو بس قرآن سے جڑیں آپ، جی اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جو پازیٹیو سوچ کے ساتھ ہوں، جو آپ کے ساتھ ہوں، اور بس اللہ پہ فل فیتھ رکھیں. جی بہت بہت شکریہ سائمہ آپ کا. پہلے تو جتنے بھی ہم یہاں موجود ہیں ہم سب آپ کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں، اور بہت ہم سب کو آپ سے بہت زیادہ ہمدردی ہے. ہم بہت دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت اور صبر دے، اور آپ کے جو لیٹ ہسبینڈ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات بلند کرے. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ عارضی جدائی ہے، ایک ٹیمپرری آپ کہہ لیجیے ایک جگہ ہے. انشاءاللہ اس کا پورا امکان ہے. بالکل کوئی بہت بڑی عمر کی نہیں تھی، عمر بھی بہت ینگ ایج ہے، بہت ریلیٹیولی ینگ ایج ہے. اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ بعض دفعہ انسان بہت کنسول جب انسان اپنے آپ کو کرتا ہے تو خدا نے جو ہمیں کنسول کیا جس طرح سے، یہ تو آپ نے بہت زبردست بات کی کہ ہمیں قرآن میں پناہ ڈھونڈنی چاہیے، اور قرآن واقعی پناہ گاہ ہے ہمارے لیے، ایک ریفیوج ہے، اور بہت ساری چیزوں کا یہی علاج ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں بشارت ہے کہ اگر آخرت میں ہمارے اعمال ٹھیک ہوتے ہیں تو ہمیں ہمارے عزیزوں سے اللہ تعالیٰ ایک ہی جگہ پہ ملوائے گا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ جنت ہی میں ان کی ملاقات کروائے، اور آپ کے لیے جو زندگی یہاں پہ ہے اس کو آسان فرمائے. جی میں اس سے پہلے کہ آپ کی وہ بائبل کا سوال، چونکہ وہ ایک صاحب اور نے بھی کیا ہوا ہے تو میں ایک ہی دفعہ اس کا جواب دے دوں گا. میرے خیال ہے اگر کوئی اور صاحب نہیں ہے ابھی، یا مجھے ہاتھ نظر آ رہا ہے شاید. Yes, there is one more, Javed. آپ لوگوں نے ماشاءاللہ ہر چیز کور کر لی اس ڈیپریویشن کے لیے. جو میں مس کر رہا تھا، یہ ہماری زندگی جتنی بھی ہے بہت فیزز آئیں گے، بہت معاملات آئیں گے، مگر یقین کیجیے جب بھی کوئی ایسی مشکل آئے یہ عارضی ہوگی، یہ چند دن رہے گی، پرماننٹ نہیں ہوگی، اور اللہ پاک اسے دور کر دے. بالکل جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے جاوید صاحب کہ یہ جو بھی چیزیں ہیں یہ ٹیمپرری ہیں، اور اس کے مقابلے میں آخرت کا جو سکون اور آرام اور راحت ہے وہ ابدی ہیں. تو اگر آپ یہ کمپیریزن بھی ذہن میں رکھیں تو آپ کو سکون مل سکتا ہے. میں ایک چیز کا صرف اضافہ کرنا چاہتا ہوں، جو قرآن مجید نے اس کو موضوع بنایا محرومی کو ایک جگہ پہ، اور وہاں پہ ایک زبردست بات کہی ہے جو ہم سب کے لیے ایک رہنمائی ہو سکتی ہے. پھر میں آپ کے وہ دوسرے سوال کا بھی جواب دے دیتا ہوں. قرآن مجید میں سورہ نساء میں ایک جگہ پہ یہ کہا گیا کہ لا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض. اصل میں ایک تمہید اٹھائی ہے خاندان کی جب تنظیم کی جا رہی تھی نا، اور یہ بتایا جا رہا تھا کہ مردوں کو ہیڈ آف دا فیملی بنانے کا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے، اور یا جو ہسبینڈز ہیں. چنانچہ اس سے پہلے جو آیت آئی ہیں وہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے نیچرلی کسی کو زیادہ دی ہیں اور کسی کو کم دی ہیں. یعنی کسی کو مثال کے طور پہ خوش لباس بنایا ہے، کسی کو خوش گلو بنایا ہے، کسی کی چہرہ اچھا ہے، کوئی فیمس زیادہ ہے، شہرت کسی کی زیادہ اچھی ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے صحت کے پہلو سے بہت نوازا ہوا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے دولت کے پہلو سے بہت نوازا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جن چیزوں میں نے کسی کو فضیلت دی ہے ان میں یہ میری اپنی اسکیم ہے کہ میں نے وہ فضیلت کیوں دی ہے. لیکن پھر کہا کہ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا، یعنی یہ کہا گیا ہے کہ لیکن ایک میدان ایسا ہے کہ جس میں انسان جتنا مرضی محروم ہو سب برابر ہیں، یعنی سب کے لیے ایکول اپرچونٹی ہے. یعنی ایک آدمی جو انتہائی محروم ہے ادھر سے لے کے جو بہت نوازا ہوا ہے، دے آر اسٹینڈنگ ایٹ دا سیم لیول ریگارڈنگ ون تھنگ، اور وہ نیکی ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ جو چیزیں آپ کو میں نے دی ہیں یا نہیں دی، اس میں تو آپ بہت بعض جگہوں پہ تو آپ ڈفرینسز ایلیمنیٹ کر سکتے ہیں محنت سے یا بعض اور عوامل سے، لیکن بعض جگہ پہ وہ خلقی ہیں. یعنی اب آپ جن ماں باپ کے یہاں پیدا ہو گئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا، آپ یہ نہیں چینج کر سکتے کہ میں کسی ہائر پیڈگری میں پیدا ہو جاتا یا میں کسی اور ملک کا باشندہ ہوتا یا میرا رنگ یہ ہوتا. یہ تو فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا. لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ فاستبقوا الخیرات، یعنی ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں آپ سب برابر ہیں اور وہ نیکی ہے. تو نیکی میں ایک آدمی جتنا مرضی محروم ہو اور ایک آدمی جتنا مرضی نوازا ہوا ہو، وہ بہرحال اس کا محتاج ہے کہ اس کے سامنے میدان خالی ہے، اینڈ ہی کین جسٹ گو ٹو دا اینڈ، یعنی the sky is not the limit جیسے کہہ سکتے ہیں. تو دیکھیے قرآن مجید نے ہمیں یہ تعلیم دی
کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی محرومی کا علاج کریں یا اپنی محرومی کے حوالے سے آگے بڑھیں، تو اس محرومی کا سب سے بڑا علاج یہ ہے کہ جو نیکی کی خواہش ہے یا نیکی کی جو سکت ہے وہ، اور نیکی کا لفظ ایک کمپریہنسو لفظ ہے، اس میں سب چیزیں آ جاتی ہیں. اس میں آپ نے بہت ساری چیزیں آپ لوگوں نے بھی بیان کی ہیں، اس میں جو شکر کرنے کا جذبہ ہے، اس میں جو چیریٹی کا جذبہ ہے، وہ سب آ جاتی ہیں. لیکن خداوند تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اس جگہ پہ اگر آپ نے آپ کو فائز کر لیں گے تو آپ کو اپنی محرومی محسوس نہیں ہوگی، کیونکہ ان میں سے بعض محرومیاں آپ کے مقدر میں ہیں یا خدا کی طرف سے ڈیسٹنڈ ہیں، اور بعض وہ ہیں کہ جن کو آپ ٹھیک بھی کر سکتے ہیں. لیکن خیرات جو عربی زبان میں ظاہر ہے خیرات کا جو لفظ ہے وہ اچھائی کے لیے بولا جاتا ہے، نیکی کے لیے بولا جاتا ہے. اس میں خداوند تعالیٰ کہتے ہیں کہ میدان خالی ہے، جتنا آگے جانا چاہتے ہیں آپ آگے چاہیں. تو یہ میں چاہ رہا تھا کہ قرآن کی بھی آپ کے سامنے انپٹ بھی آ جائے تھوڑی سی اس میں. آپ لوگوں میں سے ایک دو لوگوں نے سوال کیا بائبل کے حوالے سے یا تورات کے حوالے سے. دیکھیے یہ تو ہمارے ہاں ایک انڈرسٹوڈ چیز ہے کہ قرآن، یعنی آپ لوگ جو قرآن پڑھ رہے ہیں ان کو ہی مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ آپ بائبل پڑھیں. چنانچہ آپ دیکھیے کہ ہم جب اس اسٹڈی سیشن کو پڑھتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے ہم قرآن پڑھتے ہیں، پھر حدیث پڑھتے ہیں اور پھر ہم بائبل کو پڑھتے ہیں. تو یہ جب بائبل کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے تو وہ اس پہلو سے کیا جاتا ہے کہ قرآن تک نہ رہیں. یعنی یہ مت سمجھیں کہ بس صرف آپ نے قرآن مجید کو پڑھنا ہے. آپ نے قرآن نے کہا ہے کہ آپ نے دوسری آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ہے، یعنی دوسری کتابوں پر ایمان لانا آپ کے ایمان کا جزو ہے. بات شروع یہاں سے ہوئی ہے. تو ایمان آپ کیسے لائیں گے جب تک آپ اس کو پڑھیں گے نہیں؟ تو اس وجہ سے آپ یہ دیکھیے کہ یہ تو بالکل صحیح ہے کہ ہمیں قرآن مجید کی روشنی میں پڑھنا ہے. قرآن نے اپنے آپ کو مہیمن کہا ہے اور قرآن مجید ہی فیصلہ کن جگہ پہ کھڑا ہے. اور ہم انہی لوگوں کو بائبل پڑھنے کے لیے بھی کہتے ہیں جو قرآن کے طالب علم ہیں. لیکن قرآن مجید کی ایک اپنی جو نص ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ نے پچھلی کتابوں پر ایمان لے کے آنا ہے. تو وہ پچھلی کتابوں پر ایمان، ایک تو میں نے ابھی آپ کو مثال دی نا کہ اندھا ایمان ہوگا کہ آپ نے ٹھیک ہے، آپ نے کہہ دیا کہ تورات اللہ کی کتاب ہے بس صلی اللہ خیر صلی اللہ، نہیں. یہاں اصل میں مراد یہ ہے کہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اس پہلو سے ایمان لے کے آنا ہے کہ وہ بھی خدا کی کتابیں تھیں، انہوں نے بھی خدا کی ہدایت ہمیں فراہم کی اپنے اپنے وقتوں میں اور آج بھی کر رہی ہیں. اور جہاں پہ وہ ہدایت فراہم نہیں کر رہی وہاں پہ آپ دیکھیے قرآن مجید کی روشنی موجود ہے جہاں پہ وہ ان کو کریکٹ کر دیتا ہے. اور پھر دیکھیے کہ قرآن مجید نے جن جگہوں پہ آسمانی کتابوں کی تعریف کی اور یہ کہا کہ آپ نے ان کو پڑھنا ہے، اور یہ ان کو نور کہا گیا اپنی جگہ پہ، تورات کو فرقان کہا گیا. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ جس زمانے میں قرآن نازل ہوا تھا یہ تحریفات ان میں ہو چکی ہوئی تھی، یعنی یہ تحریفات قرآن کے زمانے میں ہو چکی ہوئی تھی. پھر بھی دیکھیے کیا کہا گیا کہ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ، کہ اے انجیل کے ماننے والوں آپ نے انجیل کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. اسی کہا گیا کہ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، اس کے اندر ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے. تو یہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ باوجود اس فیکٹ کے کہ انٹرپولیٹ ہو چکی ہوئی تھی، قرآن ان کو پھر بھی یہ کہتا ہے کہ ہدایت کا منبع ہے. اس لیے کہ دیکھیے ہدایت کی جو اصل ہے نا وہ فیتھ اور اخلاقیات ہیں. تو فیتھ اور اخلاقیات میں اگر آپ تورات اور انجیل کو نکال کے پڑھ لیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ بہت کم تحریف ہوئی ہے، نہ ہونے کے برابر. تثلیث کا جو عقیدہ یہ آپ کو بائبل میں نظر نہیں آئے گا، یہ پولین کرسچینٹی کی ایجاد ہے. اسی طرح سے بہت ساری اور چیزیں ایسی ہیں کہ جو بائبل کا حصہ بنا دی گئی ہیں، بائبل ہسٹری ہیں آپ دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں. تو بائبل ہسٹری کو آپ بائبل نہیں کہہ سکتے. آج کے اندر بائبل کے اندر ہوا یہ ہے کہ بائبل ہسٹری اور بائبل کو ملا دیا گیا ہے. تو میں نے آپ لوگوں کو اس لیے کہا تھا کہ اگر آپ نے حضرت مسیح کے ریڈ لیٹر بائبل کو اگر آپ کو موقع ملے تو آپ اس کو پڑھیں. جو ریڈ لیٹر بائبل ہے اس میں یہ ہوا ہے کہ حضرت مسیح کے جو اپنے الفاظ ہیں ان کو انہوں نے ریڈ لیٹر سے لکھ دیا، اور باقی جو ہسٹوریکل ڈیٹیلز ہیں وہ اسی طرح بلیک انک کے اندر ہیں. تو ریڈ لیٹر سٹینڈ آؤٹ کرتے ہیں کہ یہ وہی ہوگی اوریجنلی. ظاہر ہے یہ تو ترجمہ ہے جو وہ نازل ہوئی ہے. اگر آپ وہ پڑھ کے دیکھ لیں گے تو آپ کو کوئی ایک چیز نظر نہیں آئے گی جو قرآن کے خلاف ہے. جو جہاں پہ خلاف ہے وہ میں آپ کو بتا دیا، وہ پیشن گوئیوں کا معاملہ ہے جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کو خراب کیا گیا، چند اور تاریخی چیزیں ہیں. ورنہ اس وقت کا جو بائبل کا مجموعہ ہے وہ آپ کو کوئی ایسی تفصیل نہیں بتائے گا یہ جو قرآن سے مختلف ہو. تو یہ میری گزارش تھی. Thank you very much, Dr. Salim. We have a couple of raised hands, but not a lot of time. So let's start with Rakia Khwaja. Please keep it concise. ڈاکٹر شراز میں صرف ذرا سی گائیڈنس چاہ رہی ہوں کہ آئی ہیو فاؤنڈ ویری آفن دیٹ لوگ یوز دا ورڈ کافر ویری ایزلی. تو میں سے آپ سے پوچھوں ڈو وی ہیو اینی رائٹ ٹو کال اینی بڈی اے کافر؟ جہاں کسی کے ساتھ ڈس ایگریمنٹ ہوتی ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ ورڈ دیکھیں کافر کا جو ورڈ ہے اگر یہ دو مفاہیم استعمال ہوتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ جو انکار کرنے والا اور ایک ہے جو جانتے بوجھتے انکار کرنے والا ہے. چونکہ ہمارے ہاں آج کل یہ عموماً اسی مفہوم میں استعمال ہوتا ہے تو ہمیں اس کا حق نہیں ہے کہ ہم کسی کو کافر قرار دیں. یہ حق صرف خداوند تعالیٰ کو ہے اور اللہ کے رسولوں کو بھی یہ حق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے رسول بھی خدا کے کہنے پہ کسی کے بارے میں ہی فیصلہ کرتے ہیں. تو خدا کا فیصلہ وہ رسولوں کی زندگی میں کرتے تھے اور آخرت میں کریں گے.
ہمیں کسی کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ ہم کسی کے ساتھ یہ معاملہ اختیار کریں. The next person in the queue is Amari Khalil, and this will be our last question of the day. Thank you very much. I have some private views about mental health and religious tradition, and it's a sensitive topic, so I don't want to discuss that. But I just wanted to agree with what you said about the Bible and the Quran. Many of us have the opinion of we should stick to one thing, and obviously, primarily, we do stick to one thing. But like everything that you raised about the Bible and other scriptures that we have confirmation of in the Quran, it's wonderful that we do that, and I would encourage that and promote that as well. A lot of people might be fearful or dislike that, but in terms of what you said for that, you put it beautifully, and I absolutely agree with everything you said. So that's the only comment I wanted to make. Thank you. Okay, thank you for that. Thank you very much, Dr. Salim. That was the last person with a raised hand today. So Right. any concluding remarks? So thank you very much all of you for being with us today, or we've learned each other from a lot, especially یہ جو ہم نے آخر میں ڈسکشن کی تھی کہ ہم ڈیپریویشن سے کیسے نمٹ سکتے ہیں. یہ ایکسپیرینس شیئرنگ بہت رچ رہی اس دفعہ بھی, اور کاش کہ کوئی آپ میں سے کسی وقت موقع ہو تو ان چیزوں کو مرتب کر سکے, کیونکہ یہ اتنی ملٹیپل سجیشنز ہیں اور اتنی مفید ہیں کہ یہ بہت کارآمد ہو سکتی ہیں. دے کین ریئلی ہیلپ پیپل. یہ تھیراپیٹک بھی ہو سکتی ہیں, اینڈ مائنڈ چینجنگ اینڈ آپ کی ایٹیٹیوڈ چینجنگ ہو سکتی ہیں. سو انشاءاللہ ویل بی بیک نیکسٹ ویک ود another some more topics, اور اس وقت تک آپ سب کے لیے میری طرف سے خدا حافظ.